بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شاہد رضا کاظمی ہے اور میں کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ اینستھیٹک فزیشین ہوں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ شام میں اسلام آباد F8 میں اپنا کلینک بھی کرتا ہوں. آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ یہ ایک بہت کامن ایشو ہے ہمارے بچوں اور بچیوں دونوں کا. ہیئر فال، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر بندہ اس پرابلم سے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضروری گزرتا ہے. اور یہ ایک ایسی کمزوری بن چکی ہے جس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. انسان جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے، جس کا ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہے. میرے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جی بال ٹوٹنے کا درد جو ہے وہ دل ٹوٹنے سے زیادہ ہوتا ہے، جس کا ٹوٹ رہا ہوتا ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس سے. تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آگاہی جو ہے وہ دے سکوں، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں کہ ایسے ہی دیواروں میں سر نہ مارتے پھریں اس کے پیچھے. ہیئر فال کو ایویلیویٹ کروائیں، آپ ہیئر فال کے لیے پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں اب آن لائن مل رہے ہیں، سیرمز لگا لیں، آئلز لگا لیں، یہ شیمپو ہیئر فال کے لیے یوز کر لیں، اینڈ دے ڈونٹ ورک. وہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہیئر فال کی جو ہے نا مردوں میں اور عورتوں میں ڈفرینٹ وجوہات ہیں. سب سے کامن وجہ جو ہم دیکھتے ہیں ہیئر فال کی وہ اینڈروجینک ایلوپیشیا ہے، موروثی گانج پن ہے. یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے. مردوں میں ذرا ارلی ایج میں شروع ہو جاتا ہے، پیوبرٹی کے اراؤنڈ شروع ہو سکتا ہے اور میکسیمم 40 تک جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتا ہے. خواتین میں لیٹ آن سیٹ ہوتا ہے، فیمیل پیٹرن بالڈنس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ اراؤنڈ 40 نظر آنا شروع ہوتا ہے. میلز میں چونکہ پہلے میں موروثی گانج پن کی بات کروں گا، سب سے کامن مسئلہ ہے ہمارے لوگوں کا. تو اس میں یہ بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں. میلز کے لیے ان کا بالنس پیٹرن ہوتا ہے، بال گرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ موروثی گانج پن ہے. میلز کی پیرائٹل لیجنز یہ جو ہے نا یہ ریسیڈ کرتے ہیں، فرنٹل ہیئر لائن ریسیڈ کرتی ہے، کئی دفعہ ورٹیکس کراؤن پہ بھی ہیئر تھننگ شروع ہو جاتی ہے. فیمیلز میں جو ہے وہ ڈیفیوز ہیئر فال ہوتا ہے. ڈیفیوز ہیئر فال کا مطلب یہ ہے کہ سارے سر سے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اینڈروجن ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے جس کی اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ ہیئر فال ہوتا ہے. اور یہ جینیٹیکلی جو ہے نا آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے. ہمارے جیسے کمپیوٹر میں ہم پروگرام فٹ کر دیتے ہیں اور وہ اسی لحاظ سے کام کرتا ہے، اسی طرح ہمارے بھی جینز میں اللہ نے پروگرامنگ فٹ کی ہوئی ہے اور اس لحاظ سے وہ ہیئر لاس شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی بھی ٹریٹمنٹ آپ لے لو، کیور نہیں کر سکتے ہو آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہو. میں اپنے پیشنٹس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بالوں کا جو موروثی گانج پن ہے اس کو اب تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو گین کر کے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کتنے شوق سے لیتے ہو اور کتنے ریگولرلی آتے ہو، کمپلائنس کیسی ہے آپ کی. کیونکہ یہ ایک وزٹ کا کام نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں، فون پہ پوچھتے ہیں کہ جی ہیئر فال ہو رہا ہے آپ مجھے دوائی بتا دیں. یہ اس طرح علاج نہیں اس کا ہوتا. اس کے لیے آپ کو پراپر ڈاکٹر چاہیے، ڈرماٹولوجسٹ چاہیے جس کے پاس آپ جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں. کیونکہ ہیئر فال کی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں اور وہ 1 by 1 ہم نے ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. میلز جو ہیں چونکہ یہ تھوڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اس کے سائیکلوجیکل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں، کانفیڈنس بھی شیٹر ہوتا ہے پیشنٹ کا. اس لیے اس کو میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو ہیئر فال کا ایشو ہو، میلز میں جیسے میں نے کہا ارلی ایج میں ہو جاتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں تاکہ وہ آپ کو ایک مینجمنٹ پلان بتا سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے ٹین ایجرس کی اور اس کے بعد جب آپ یو گرو اپ اور یونیورسٹی لائف، اس میں اگر آپ کو جس کو ہو رہا ہوتا ہے، میں نے جس طرح کہا اسی کو سمجھ آتی ہے، تو بچوں کا کانفیڈنس شیٹر نہ ہونے دیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹر سے
کروائیں. اب میں آپ کو اس کی تھوڑی مینجمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے, ہیئر پول ٹیسٹ ہم اس کو کہتے ہیں. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیریں اور دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کتنے بال آتے ہیں. اگر 3 سے 5 بال آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ ہیں, یا آپ اپنے پلو پہ دیکھو جب آپ سو کے اٹھتے ہو, یا جب آپ نہاتے ہو تو فلور پہ دیکھو کتنے بال ہیں, یا آپ کا برش جو ہے وہ کتنے بال آپ کو ہاتھ میں دے رہا ہے, اس پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ڈیلی کے اراؤنڈ 25 to 100 ہیئر اسٹرینڈس بال جو ہیں وہ گرنا نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. اب ہم 100 بال گن تو نہیں سکتے, لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں پلو پہ دیکھ کے کہ اور سنک میں دیکھ کے کہ جی کتنا بال ہو سکتا ہے. یہ 100 کے آس پاس روزانہ کا ہے تو اٹس فائن, آپ ٹھیک ہو. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو جائے گا. اس کے لیے خواتین کے بھی کچھ مزید ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. میلز کا تو اندازہ ہو جاتا ہے, فیمیلز کے لیے ہمیں اور وجوہات کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. ان کے ہارمونز کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے, سٹریس کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے, اور پالیسسٹک اووریز ہوتی ہیں, بچہ دانی کے اندر جو ہے نا رسولیاں بن جاتی ہیں, ہم ان کو سسٹس کہتے ہیں, اور وہ ہارمونل امبیلنس کر رہی ہوتی ہیں باڈی کے اندر. اس کی پریزنس جو ہے یوٹرس میں یا بچہ دانی میں بھی ہیئر فال کر رہی ہوتی ہے. اور اس کی اور نشانیوں میں آپ کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں, آپ کو ایکنی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ویٹ گین کر رہے ہو. اب آپ نے یہ سارے سمٹمز دیکھنے ہیں, اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور آپ جائیں. میڈیسنز اس کے لیے جتنی بھی ہیں وہ ٹائم گیننگ جو ہے طریقہ کار ہیں کہ آپ کو ہم تھوڑا سا وقت گین کر کے دے سکیں. مختلف طریقوں سے یہ کیا جاتا ہے. یہ بہتر جو ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے وہی آپ کو سمجھا سکتا ہے. میرا مقصد آپ کو اویئرنیس پہنچانا تھا کہ ہیئر فال کو آپ سیریس لو اور اس کو ایویلیویٹ کرواؤ. جاتے جاتے میں اور بھی آپ کو بات بتا دوں, 2-4 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی اور اس کی ہیئر فال کی وجہ آپ یقین کریں کچے چاول کھاتی تھی. وہ را رائس, کچا چاول اس طرح مٹھی بھر بھر کے جو ہے نا وہ کھاتی تھی. اس کی وجہ سے اس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا اور شی واز آلموسٹ کمپلیٹلی بالڈ. تو اب اوبیسلی اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے ہم اور اس کو ٹائم لگے گا. بالوں کو واپس آ تو جائیں گے لیکن ٹائم لگے گا. تو اپنا خیال رکھیے, اپنے بالوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ملتے رہیں گے ایک اور ویڈیو پہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.